خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز حاضرین کرام، آج 27 صفر المظفر ہے اور مختلف تاریخی روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 28 صفر المظفر کو ہوئی، اور دنیا میں بعض مقامات پر آپ کا عرس کیا جاتا ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی حوالے سے پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور لوگ کم اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جن کے والد فاتح خیبر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، جس کی ماں جنتی خواتین کی سردار ہو، تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو، اور جن کے بھائی مشہور بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا ہو، محمد بن حنفیہ ہو، عباس اور دیگر کئی آپ کے بھائی گزرے ہیں۔ وہ ذات جس کے پیدا ہونے کے بعد بنو ہاشم کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ بنو ہاشم میں یہ پہلے بچے پیدا ہوئے تھے، اور تین رمضان المبارک کی یعنی تیسرا سال تھا ہجری کا، اور 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اور سرکار دو بعض روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل اور ام سلیم سے فرمایا تھا کہ ان کے کان میں اذان دے دینا، پھر مجھے بلا لینا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، اور ان کی جو پہلی غذا تھی جسے گھٹی کہا جاتا ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا کہ آپ نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر اپنے تھوک سے اس کو ملا کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے منہ میں رکھا۔ تو یہ عظیم الشان شخصیت، اور واقعی کربلا کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے 3 بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کرتے ہوئے شہید ہوئے، انہیں جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، کیونکہ آپ کے ایک فرزند کا نام عمر بھی ہے۔ تو یہ 3 آپ کے بیٹے اس میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے شہید ہوئے، اور چوتھے بیٹے حسن المثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے، تو پھر وہ اللہ کی حکمت تھی، ان کو بچا لیا گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل، پھر آپ کے ویسے بعض نے لکھا 11 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، بعض نے اس سے زیادہ بتائے، لیکن آپ کی نسل 2 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حسن مثنیٰ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو برحال آپ کی ایک عظیم شان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ کتنی روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تھے تو ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، چھوٹے بچے تھے،
کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا تھا تو آپ کی عمر تقریباً 7 سال تھی، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، ہوں گے آپ 4 سال کے 5 سال کے، تو نبی علیہ السلام کے سجدے میں پشت پہ سوار ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام کی گردن پہ بیٹھ گئے، تو نبی علیہ السلام نے نہایت آستگی کے ساتھ اپنا سر اٹھایا کہیں یہ بچہ گر نہ جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی کا اتنا اکرام کرتے ہو، اتنا اہتمام کرتے ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا پھول ہے۔ اور بعض روایتوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، تو اس پر ایک صحابی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تو صحیح یہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ تو یہ آپ کی شانیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے لیے آپ کے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دوں، جنت میں سبھی جوان ہوں گے، 33 سال کے ہوں گے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جوانی کی عمر میں انتقال کر جائیں تو ان لوگوں کے وہ سردار ہیں۔ اور اس طرح شیخین کے بارے میں آیا سیدہ کہولہ اہل الجنہ، کہ یہ دونوں کے دونوں بزرگ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں۔ تو یہ حسنین کریمین کی فضیلت میں یہ روایتیں آئیں۔ پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ آپ کے کردار کے حوالے سے میں عرض کروں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے، کہ ہماری عوام عام طور پہ نہیں جانتی، وہ خلفائے راشدین میں 4 کو شمار کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین میں سے، اور یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، تو آپ نے خلافت کی جو عمر بتائی 30 سال بتائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصال فرمایا تھا تو اس وقت 29.5 سال ہوئے تھے، ابھی 6 مہینے باقی تھے اس 30 سال پورے ہونے میں۔ تو پھر آپ کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے 6 مہینے چند دن، آپ نے خلافت کی معاملات کو سنبھالا۔ اور پھر آپ کی عظیم شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قتل و غارت گری سے بچا لیا، کیونکہ اس وقت شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، اور ان کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کچھ اختلاف تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے حوالے سے۔ تو بہرحال جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو پھر بعض روایتوں کے مطابق خود سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا لشکر تیار کیا ہوا تھا، اور بہت بڑا اپنا لشکر تھا، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ نے خود صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو اکسا رہے تھے کہ جنگ کرو جنگ کرو، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا اگر میں جنگ کرتا ہوں تو کتنے لوگ مارے جائیں گے، پھر بچے بچیں گے، عورتیں بچیں گے، ان کو کون پالے گا، کون ان کو سنبھالے گا؟ تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صلح کے لیے بندوں کو بھیجا، 2 صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر صلح کی بات کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کا پرچہ بھیج دیا تھا کہ جو شرائط آپ لکھیں مجھے وہ شرائط منظور ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اپنی حکومت کو تو نہیں چھوڑیں گے،
تو پھر آپ نے اپنی حکومت کو چھوڑا اور آپ نے شرائط لکھ دی۔ ان شرائط میں کیا تھا کہ آپ جب حکومت کریں گے تو کتاب و سنت کے مطابق خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کسی شخص سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ بعد میں انتقام لیا جاتا کہ جناب یہ حضرت امام حسن کی فوج میں تھے، یہ حضرت علی کی فوج میں تھے، تو اب ہمیں موقع مل گیا اب ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ، کوفہ یا حجاز کے کسی آدمی سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہم اہل بیت کرام ہیں اور مخلوق ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارا کام سخاوت کرنا ہے، ہم کسی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، تو اس لیے کوفہ کا جتنا خراج ہوگا اور اس کے بیت المال کا جتنا بھی مال آئے گا آپ کے پاس وہ میرے پاس آپ بھیجیں گے، تاکہ لوگوں کے اوپر جو خیرات جاری ہے وہ سلسلہ چلتا رہے، وہ بند نہ ہو کہ اہل بیت کے گھر سے کوئی خالی جائے۔ تو اس میں تقریباً 1,00,000 درہم سالانہ طے ہوا تھا اور جو بھی خراج تھا اس کے علاوہ تھا۔ پھر ایک شرط یہ تھی کہ میرے بعد اپنے بعد آپ کسی کو حکمران مقرر نہیں کریں گے بلکہ شورا بنائیں گے، شورا مشورہ کر کے جس کو چاہے گی مقرر کریں گے۔ اچھا، بعض مورخین نے یہ لکھا کہ آپ کے بعد پھر مجھے خلیفہ بنایا جائے گا، تو بہرحال ہمارے اہل سنت میں یہی معروف ہے کہ شرط یہی تھی کہ آپ اپنے بعد جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شورا کے مشورے سے کسی کو اپوائنٹ کریں گے۔ یہ چند شرائط تھی، اس پر آپ نے صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام شرائط کو پورا کرتے رہے اور سالانہ آپ کی خدمت میں جو بھی طے ہوا تھا اس کو بھیجتے رہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات چلتے رہے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صلح ہو گئی تو اس وقت پھر امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب اپنی خلافت چھوڑ دی تو وہ برحق ہو گئے۔ تو اس سے پہلے وہ خطا پہ تھے، لیکن جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی تو پھر وہ خطا پہ نہ رہے، پھر وہ برحق ہو گئے۔ تو اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جس سے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی اس سے ہماری بھی صلح ہے، اور جس سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کی یعنی یزید سے تو اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ تو اہل سنت یہ فرق کرتے ہیں، اور جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں تو وہ یزید کو چھوڑ، وہ یزید کے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور معاذ اللہ بعض صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو، آپ کا واضح حکم موجود ہے۔ تو یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی کردار جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ آپ فائز تھے، اور عفو و درگزر، رحم دلی، لوگوں کو نوازنا، بہت آپ کے اندر خصوصیات پائی جاتی تھی، بلکہ آپ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔ اور جب یہ صلح ہوئی آپ کی تو اس وقت پھر آپ نے حدیث بھی روایت کی تھی کہ حضرت صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ حسن مجتبیٰ چھوٹے بچے موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی سامنے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین المسلمین، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دو بڑے گروہ میں صلح پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ جب صلح کی تو لوگوں نے برا بھلا کہا، اور بعض لوگ کہنے لگے یا آر المسلمین، آر کہتے ہیں شرمندگی کو،
یعنی اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے، اس قسم کے الفاظ آپ کے جو لوگ تھے آپ کے گرد، ان میں سے بعض لوگوں نے کہے، تو آپ جواب فرماتے ہیں کہ العار خیر من النار، العار خیر من النار. آپ فرماتے تھے کہ شرمندگی جہنم کی آگ سے بہتر ہے. یعنی ہم اپنی ظاہری عزت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں سے قتال کریں، لوگوں کی گردنیں اڑائیں، تو یہ تو جہنم کا سبب ہے. تو اس سے بہتر ہے شرمندہ ہو جائے بندہ، وہی ٹھیک ہے. پھر جب آپ نے اپنی ظاہری خلافت کی قربانی دی تو اللہ جل شانہ کی جانب سے آپ کو قطبیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا گیا. اور پھر علماء نے لکھا کہ وہ قطبیت کبریٰ کا منصب آپ کے سلسلے میں جاری ہے. جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں قطبیت کبریٰ جاری ہے. جتنے بھی اقطاب آئیں گے، یعنی جو قطب کبیر ہوں گے، وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے ہوں گے. یہ قربانی آپ نے دی تھی اور اس کی مثال ہم دیکھ بھی رہے ہیں. سلسلہ شاذلیہ وہ واحد سلسلہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے غوث گزرے ہیں، ان کے آپ نام اٹھا کے دیکھیں سارے کے سارے شاذلی نکلیں گے. خود حضرت امام ابو الحسن شاذلی، پھر ان کے بعد ابو العباس مرسی، پھر ان کے بعد احمد بن عطا اللہ اسکندری، پھر امام بوصیری، حضرت یاقوت العرش، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی صاحب دلائل الخیرات، حضرت محمد وفا، حضرت علی وفا، حضرت عبدالعزیز دباغ، حضرت ابراہیم دسوقی، حضرت شیخ احمد بدوی. یعنی جس اولیاء کرام کو آپ دیکھیں گے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ امام شاذلی کے بعد کتب ہوئے ہیں یا غوث ہوئے ہیں زمانے کے، وہ سارے کے سارے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ اور آپ کے بھائی سیدنا امام حسین اور آپ کے کزن حضرت عبداللہ بن جعفر، تو جعفر حضرت علی کے بھائی تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ تھے، تو یہ تینوں کے دونوں پیدل حج کے لیے جا رہے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل کیے ہیں. یعنی مدینہ منورہ سے 25 مرتبہ حج کے لیے پیدل گئے ہیں وہاں تک. تو تصوف میں آپ کو بڑا مقام تھا. تو میرا راستے میں بھوک لگی، کھانا وانا ختم ہو گیا. ختم ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اہل بیت کے بعد جو آتا تو وہ دے دیتے ہیں، اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو راستے میں کہیں جھوپڑی نظر آئی تو اس کے پاس پہنچے، وہاں پہ ایک بڑھیا تھی. اس سے کہا اماں کچھ پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ میری بکری ہے، اس کا دودھ نکال لو، آپ پی لو دودھ، اپنی پیاس بجھا لو. انہوں نے دودھ پی لیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اماں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ کہا کہ بیٹا میری یہ ایک ہی بکری ہے جس سے میرا گزارا ہوتا ہے، تمہیں اللہ کی قسم تم اس بکری کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، میں جنگل سے لکڑیاں لے کر آتی ہوں اور تم اس کو پکا کے کھا جاؤ. تو میرا ایسے ہی ہوا. یہ حضرات نے کھانا کھایا اور تشریف لے گئے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اچھا مدینہ منورہ میں آنا، ہم قریش کے لوگ ہیں، تمہارے احسان کا بدلہ دیں گے. لیکن بہرحال یہ چلے گئے تو پیچھے بڑھیا کا شوہر آیا. وہ بڑا ناراض ہوا کہ ایک ہی بکری تھی وہ بھی تم نے ذبح کر ڈالی، اور ان بندوں کے لیے ذبح کر دی جن کو تم جانتی بھی نہیں ہو. تو بہرحال ایک زمانہ گزر گیا. پھر اس بڑھیا کے علاقے میں قحط پڑا تو وہ پھر مدینہ منورہ میں وہ اس کا شوہر محنت مزدوری کے لیے آئے. تو وہ مدینہ منورہ میں اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں وہ چنتی تھی تاکہ اس کو جمع کر کے جلانے کے لیے بیچ دے، کیونکہ جلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو جب وہ گزر رہی تھی مدینہ منورہ کی گلیوں سے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی. آپ نے اسے بلایا، کہا اماں آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں کہا نہیں میں تو نہیں جانتی آپ کو. آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو ہم 3 بندے تمہارے یہاں پہ آئے تھے، تم نے اپنی بکری ذبح کر دی اور یہ کر دی. وہ نہیں بیٹا میں نے پہچانا نہیں.
کہا اماں تو نے تو نہیں پہچانا لیکن میں نے تجھے پہچان لیا۔ اسی وقت 1000 بکریاں اور 1000 درہم اس بڑھیا کو آپ نے پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھو اب میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ۔ پھر وہ امام حسین کے پاس گئے، امام حسین نے پوچھا کیا ملا، تو اس نے بتایا تو آپ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم دے دیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئی، وہ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اب جعفر کے پاس جاؤ۔ ہمارا تو یہ ہوتا نا تھوڑا سا دینے کے بعد بس 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 پورا ہو گیا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی چل، ہم تو یہ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں پر کوئی انتہا نہیں ہے سادات کرام کے پاس۔ جب وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 درہم دیے، تو وہ عورت اسی وقت پورے مدینہ منورہ کی سب سے امیر ترین عورت بن گئی۔ تو یہ ان کی سخاوتوں کا عالم ہے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر بات یہ کہ آپ چونکہ تصوف کے بھی بڑے امام ہیں اور اس امت کے پہلے قطب آپ کہلاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ایک مرتبہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کلام کو آپ دیکھیں، بڑا زبردست کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ابن آدم اذا تريد ان تكون عابد الناس، کہ اگر تو چاہے کہ تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، تو فرمایا تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، یعنی اللہ نے جو کچھ چیز دیا اس پر قناعت کر لے، اس پہ قناعت کر لے گا تو سب سے امیر ترین آدمی ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو سچا مسلمان ہو جائے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو عادل ہو جائے، انصاف کرنے والا ہو جائے، تو لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا کہ لوگ تیرے ساتھ سلوک کریں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرا خیال رکھیں، میری عزت کریں، میری آؤ بھگت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم انصاف پسند بننا چاہتے ہیں تو جو اپنے بارے میں لوگوں سے طلب کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی عزت کریں، ان کے آؤ بھگت کریں اور ان کا احترام کریں۔ تو یہ 4 باتیں میں نے آپ کی نصیحتوں میں سے آپ نے ذکر کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ابن آدم، پہلے بہت لوگ قومیں گزری ہیں جنہوں نے بہت مال جمع کیا، لیکن کیا ہوا، انہوں نے بڑے بڑے مضبوط مکان بنائے، بڑے بڑے منصوبے بنائے، تو وہ ان کا سارا جمع کیا مال ختم ہو گیا اور ان کی بلڈنگیں گر گئی، بلکہ وہ قبریں ان کی بن گئی۔ ابن آدم، جس دن تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، الفاظ کیا ہے، جس دن تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس وقت سے ہر روز تیری عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو چنانچہ جو تیرے ہاتھ میں باقی بچ گئی ہے تو اس کے اندر آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ کہ اللہ فرماتا ہے فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ آخرت کی تیاری کر لو، کہ بہترین تیاری جو ہے اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور آج اس کے برعکس ہمارا کیا معاملہ ہے، آج ہم لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، زندگی جو ضائع ہوئی اس پہ افسوس کرنے کے بجائے اب اپنی پیدائش پہ خوشیاں کر رہے ہیں، مبارکباد وصول کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری کا کوئی خیال نہیں۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش قبر و حشر کا سلسلہ نہ ہوا ہوتا۔ شاعر ہے، شاعر تو بات کر دیتا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل کیا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو بات بالکل سچی ہے کہ انسان کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ کی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو میں اپنے برتھ ڈے منا رہا ہوں، سالگرہ منا رہا ہوں،
اپنے فنکشن منا رہا ہوں، یوم ولادت منا رہا ہوں، تو میرے بھائی یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ ڈرنے کا موقع ہے کہ تیرے بیچ میں اور قیامت کے دن میں تیرے حساب کے بیچ میں ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب طالب علم جو نکما طالب علم بھی ہوتا ہے، پسندی طالب علم بھی ہوتا ہے، تو پورے سال محنت نہیں کرتا، لیکن جب اس کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو پھر وہ بھی پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ فنکشن منانے کے بجائے، سالگرہ منانے کے بجائے اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے فرامین پر، تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔